أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 اینڈ 46، 45 اور 46۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہم لوگوں کو زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس میں جو بھی باتیں آئی ہیں وہ کلیئر ہے الحمدللہ، مگر اسے اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے اس چیز کا ذکر جو ہے اس آیت میں ہوا ہے۔ پہلی بات اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو جب پریشانی آتی ہے، جب ہم لوگ مشکل وقت اور حالات سے گزرتے ہیں، جب ہم لوگ ایسے وقت سے گزرتے ہیں جب ہم لوگوں کو جو ہے ہم لوگوں پر آزمائشیں ہوتی ہیں، اور چاہے وہ اکیلے کو ہو یا ابھی جس طریقے سے کورونا وائرس کی وجہ سے پورے سماج کو، پوری دنیا کو اس کا نقصان ہو رہا ہے اور جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو چاہے اس صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر صورت کے لیے بہت آسان طریقہ ہم لوگوں کو سکھایا ہے تاکہ اس پریشانی سے ہم لوگ لڑ سکیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بالکل سے خوبصورت ہم لوگ بنا سکیں۔ جیسے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی ہم لوگوں پر جو ہے پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کسی قسم کا آزمائش سے ہم لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے، تب جو ہے ہم لوگوں کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے صبر اور نماز کے ساتھ جو ہے مدد لیں، نماز کے ذریعے مدد لیں، نماز کے ساتھ نہیں کہ نماز کے ذریعے ہم لوگ مدد لیں۔ یعنی کہ جب بھی ہم لوگوں کو کوئی پریشانی آئی، کوئی مشکل کام کرنا ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں کو بہت مشکل حالات سے گزرنا ہے، تو ہم لوگوں کا یہ چاہیے کہ ہم لوگ صبر، یعنی کہ اس حالات کو صبر کریں، اس حالات پہ صبر کریں، اس حالات کا سامنا کریں، اسے بھاگے نہیں، اس سے سامنا کریں، اور اس کا سامنا کرنے کے لیے جو ہے ہم لوگ نماز کا سہارا لیں، یعنی کہ نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ صبر کرنا پہلی سیڑھی ہے، یعنی کہ صبر کرنے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے پہلا قدم آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم آگے بڑھا رہے ہیں، پہلی سیڑھی چڑھ رہے ہیں۔ تو صبر کرنا جو ہے وہ پہلے نمبر ہے، اور دوسرا نمبر ہے نماز کو ادا کرنا، یعنی کہ نماز پڑھنا، جس سے جو ہے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے ہم لوگ سب کچھ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ تیار بیٹھے ہیں، اور سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے، اس بات پر ہم پورا یقین رکھ لیتے ہیں، اس بات کا ثبوت ہمیں اس سے مل جاتا ہے۔ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، یعنی کہ اس کا استعمال کرو، صبر کرو جب مصیبت آئے، اور نماز پڑھو، اور نماز میں اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہم ایسے مصیبت سے دوچار ہیں، اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے تو باہر نکال، حفاظت کے ساتھ باہر نکال، اپنے امان میں رکھ، اور ہمیشہ ہماری جو ہے رہنمائی فرما، اور ہمیں صحیح راستہ عطا کر، اور صبر کرنے کی اور نمازیں ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔
مگر آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، مگر یہ بہت بڑی بات ہے، صرف صبر کرنا اور نمازوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا، یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، کہنے کے لیے آسان ہے کہ ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکاریے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، مگر یہ بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ایک اسپیشل کوالٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کوالٹی ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً یہ جو ہے بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں، جو ڈرتے ہیں۔ تو ڈرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ وہ کون لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس گن کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے صبر کر کے اور نماز کے ذریعے سے مانگنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ ویسے طاقت رکھنے والے ڈرنے والے لوگ کیسے ہیں؟ تو اس کا بیان آگے آیت میں آ رہا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ وہ ڈر کس بات کی ہے؟ وہ ڈر اس بات کا ہے کہ ان کو یقین ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے ملاقات کرنی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو منہ دکھانا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، یعنی کہ اس کے سامنے اپنی گناہوں کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ تو وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم گناہوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تو پھر کیا بنے گا میرا، میں کیسے کامیاب ہو سکوں گا؟ کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان گناہ کے ساتھ حاضر ضرور ہوگا، مگر ہم لوگ جو ہے گناہ کے ساتھ حاضر ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر اس بات کا ڈر ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس نیت سے اور اس ڈر کی وجہ سے اگر ہم خود کے اندر بدلاؤ لاتے ہیں، تبدیلی لاتے ہیں اور خود کو چینج کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگوں کو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ ہم لوگ پلٹ کر کے اللہ کی طرف جانے والے ہیں، کیونکہ آگے ہی کہا جا رہا ہے انہم الیہ راجعون، وہ اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، اور ان کو اس بات پر پورا یقین ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا رب ان سے یہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا، کیا کیا، کتنی فرما برداری کی اور کتنی نافرمانی کی، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دیا تھا، اس نعمت کا کیا کیا، کس طریقے سے استعمال کیا اور کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہاں ان لوگوں کے ذہن میں بات رہتی ہے جب وہ جو ہے کسی گناہ کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں، یا ان کا نفس کسی گناہ کی طرف آگے بڑھاتا ہے، تو وہ یہ سوچ کر کے اپنا آپ کو بچانے لگتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے آپ کو خود کو بچاتے ہیں، تب اس وقت یہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کے اندر یہ خوف پیدا کر دیتا ہے کہ ان کو واقعی میں اللہ کا ڈر رکھنے والا بنا دیتا ہے۔ تب اس کے بعد جو ہے ان کو نماز اور سب کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہی سے پھر مدد مانگنا ضروری ہے، کیونکہ وہ سارا کچھ دینے والا، سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جڑیے، اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا سب سے بہترین موقع یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں ہی جو ہے ہم لوگ ہر آفات سے بچنے کے لیے، ہر پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہٹا کر کے، اس کو ختم کر کے جو ہے ہم لوگ اللہ کی نعمت کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی انعامات ہم پر ہونے والے ہیں، ان تمام انعامات کو ہم لوگ پھر دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس مصیبت سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ اور اسی مصیبت سے ہی نہیں، ہر اس مصیبت سے ہم بچ سکتے ہیں جس مصیبت کا جس مصیبت سے ہم دوچار ہیں، یا جس مصیبت کا سامنا ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے ایک بات، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔
ہاں ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مادھیم بنائے ہیں، کچھ ذریعہ بنایا ہے، اور کچھ میڈیمز ہیں ہمارے سامنے میں، جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے، ہمیں اپنانا ہے، مگر ہماری مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، مصیبت سے ہمیں نکالنے والا صرف اللہ ہے، ہمیں خوشحال رکھنے والا صرف اللہ ہے، ہمیں نعمتوں سے بخشنے والا صرف اللہ ہے، ہمیں معاف کرنے والا صرف اللہ ہے، ہمیں اپنانے والا صرف اللہ ہے، ہمیں جنت دینے والا صرف اللہ ہے، ہماری گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ ہے، قبر کے عذاب سے بچانے والا صرف اللہ ہے، ہمیں جہنم سے بچانے والا صرف اللہ ہے، جنت لے کے جانے والا صرف اللہ ہے۔ ہم دیکھا جائے تو ہماری پیدائش سے لے کر کے جنت جانے تک جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جن جن مرحلوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، ہر مرحلے میں ہماری مدد کرنے والا، ہمارا ساتھ دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں بالکل تر و تازہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ اس کو ہمیں اپنے ذہن میں زندہ رکھنا چاہیے، کبھی بھی کسی بھی حالات کا سامنا ہو، چاہے خوشحالی کا سامنا ہو یا بدحالی کا سامنا ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، جو ہمیں ہماری مصیبتوں سے نکال سکے، وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو جتنی جلدی ہم لوگ اپنے لے آئیں، اتنا فائدہ ہمیں ہوگا، اور ہمارے لیے اتنا زیادہ جو ہے اس کا فائدہ ہم دیکھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگیوں میں کس طریقے سے اپنی قدرت کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ وہی ایک ہے جو کر سکتا ہے۔ آنکھیں کھول کے ایک بار دیکھیے اپنی زندگی میں کن کن حالتوں میں ہم بے بس ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم بے بس ہیں، اور کچھ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم بے بس ہیں۔ ان ساری سچویشن میں اکیلا بچانے والا کون ہے؟ بس اللہ ہے۔ اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں تازہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو پھر اس میں ہمارا نقصان ہے، ہم اپنا نقصان کے سوا اس میں کچھ اور نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو خود سے ڈرنے والا ہمیں بنا، ہمیں اپنا ڈر رکھنے والا بنا، اے اللہ ہمیں ہر حال میں اپنی رحمت میں شامل کر، اے اللہ ہمیں ہر حال میں اپنی رحمت سے دور نہ رکھنا، کیونکہ ہمیں اللہ کی رحمت کی سخت ضرورت ہے، اور جب تک وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہمیں نہ ملے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کا رحمت اگر ہم لوگوں کو نہیں ملتا ہے تو ہم لوگ obviously ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ان باتوں کو دماغ میں رکھیے اور اس رمضان کے مہینے میں تیاری شروع کی جائے، جب جاگا تب سویرا۔ اسی لیے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اور اب نئی زندگی اور نئے قدم کا آغاز کیجیے، اور نئے طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہماری مدد کر سکتا ہے، اور وہی کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور وہی ہمیں اپنے عذاب سے بچا سکتا ہے، کوئی اور نہیں بچا سکتا۔